मेरा नाम सोबिया है और इस घर में कदम रखे मुझे कई बरस बीत गए, मगर आज भी ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ एक अजनबी हूँ। मैं इस खानदान की बड़ी बहू हूँ। वो रुतबा, इज्जत और वकार जिसका मुझे हामिल होना चाहिए था, मेरी बेऔलादी ने उस रुतबे को एक बोझ बना दिया है। आज सुबह भी जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी, मैं अपनी तस्बीह मुकम्मल करके उठ खड़ी हुई थी। पूरे घर की सफाई की, नाश्ता बनाया और सबके छोटे बड़े काम निपटाना मेरी रोज़मर्रा की रूटीन थी। जब सब नाश्ते से फारिग हो गए और मैं थकन से निढाल होकर ज़रा देर को अपने बिस्तर पर बैठी थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला था। मेरी सास, जिन्हें सब चौधरानी कहते थे, माथे पर तेवरियां सजाए अंदर दाखिल हुए थे। उनकी आवाज़ में वो मखसूस चुभन थी जो मेरे वजूद को चीर देती है। अभी तक यहाँ घुसी बैठी हो, वो गर्राईं। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं कि छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं, उसका पाँव भारी है और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो? मैंने धीमे लहजे में जवाब दिया, अम्मा जी, मैं सारा काम ख़त्म करके आई हूँ, बस थोड़ी देर। अभी मैंने इतना कहा था, मगर उन्होंने मेरी बात काट दी कि काम क्या खाक हो गया है? बस बहाने ढूंढती रहती हो, जाओ जाकर किचन देखो। मैं खामोशी से उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि बहस करना मेरी फितरत में नहीं था। यही मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। मैं अपने मायके में भी 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। अब्बा के जाने के बाद मैंने ही पूरे घर का बोझ उठाया था। अपनी माँ के साथ मिलकर मैंने अपनी जवानी मेहनत मजदूरी और बहनों की परवरिश में गुजार दी थी। तब भी मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। मेरी शादी अरशद से हुई, जो इस घर के बड़े बेटे थे। उनका कपड़े का एक बहुत बड़ा कारोबार था और उनकी दुकान पर भी 10-10 मुलाजम काम करते थे। जब मैं इस घर में आई तो मैंने इसे अपनी जन्नत समझा था। उन 10 मुलाजमों का खाना मैं अपने हाथ से बनाती, हाथों से तैयार करती, सारा दिन बावर्ची खाने के धुएं और तपश में झलती रहती थी कि कभी किसी को शिकायत का मौका ना मिले। मेरे 2 छोटे देवर और 2 नंदे थीं, जिनकी मैंने माँ बनकर खिदमत की थी, लेकिन सिला क्या मिला। अरशद जब शाम को थके हारे घर आते तो सास साहिबा उनके कान भरना शुरू कर देती थी। वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देती जिससे अरशद के दिल में मेरे लिए करवाहट पैदा हो जाती थी। अरशद बेटा, ये दिन भर कमरे में बंद रहती है। जोया बेचारी अकेली सारा काम करती है। वो झूठ भी इतनी सफाई से बोलती थी कि अरशद मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। मुझे याद है जब नंदों की शादियां थी, मैंने दिन रात एक कर दिया था। घर की सजावट से लेकर मेहमानों की तवाज़ो तक हर काम, हर जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। यहाँ तक कि कामों में मैं इतना मसरूफ़ होती थी कि मुझे खुद तैयार होने का या आईने में अपनी थकी हुई सूरत देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। जबकि मेरी नंदे और सास नए जोड़े पहनकर महफिल की जान बनी रहती थी। और अरशद ने कभी मुड़कर भी नहीं देखा था कि उसकी बीवी की आंखों में कितनी थकन और दिल में कितने अरमान हैं। फिर जब छोटे देवर की शादी हुई, मैंने जोया का इस्तकबाल एक बहन की तरह किया था, ये सोच कर कि अब मेरी तन्हाई बांटने वाला कोई आ गया है। मगर जोया के आने के 1 महीने बाद ही जब उसे अल्लाह ने खुशखबरी दे दी, तो जैसे मेरी रही सही औकात भी ख़त्म हो गई थी। अब जब भी कोई रिश्तेदार घर आता तो सास मेरा तारुफ इन अल्फाज में कराती, ये हमारी बड़ी बहू है, बड़ी नेक बख्त है, बस नसीब की मारी है, गोद खाली है। ये सुनकर मेरा जी चाहता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जोया के घर में कदम रखने के बाद जब इस घर के कानून ही बदल गए, मेरी सास, जो कल तक मुझसे काम करवाने के बहाने ढूंढती रहती थी, अब जोया को फूलों की तरह पलकों पर बिठाकर रखने लगी थी। मुझे इस बात की इसकी खुशी पर कोई एतराज़ नहीं था। आखिर वो मेरे देवर की शरीके हयात थी। लेकिन दुख तब होता था जब मेरी सालों की मेहनत को उसकी एक खुशखबरी के सामने हेज कर दिया जाता था। अब घर में जो भी ख़ास चीज़ पकती या बाज़ार से कोई भी फल आता, सास सबसे पहले जोया का हिस्सा अलग करती थी। हद तो ये थी कि मेरा अपना शौहर अरशद, जो कभी मेरे जज्बात की परवाह तक नहीं करता था, वो भी अब जोया की आसाइशों का ख्याल रखने लगा था। एक शाम वो दुकान से वापसी पर बेहतरीन किस्म के आम और मिठाई का डब्बा लेकर आए। मैं करीब ही खड़ी थी। मेरे दिल में एक पल को ये ख्याल आया कि शायद आज इन्हें मेरा ख्याल आया होगा, मगर उन्होंने वो थैला सीधा जोया की तरफ बढ़ा दिया। जब मैंने बेइख्तियार होकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मेरी नज़रों में छुपी हुई हसरत को जलन का नाम दे दिया। उनके माथे पर बल आ गए, माथे पर बल डालकर बोले, सोबिया, इस तरह मत देखो, बड़ी हो तुम, जला मत करो।
وہ اس گھر کو وارث دینے والی ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہے، تمہیں تو بس اپنی فکر رہتی ہے۔ ان کے ان زہریلے جملوں نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ میں نے تو بس محبت کی ایک نگاہ چاہی تھی، مگر مجھے بدلے میں کیا ملا؟ مجھے بدلے میں طنز ملا۔ میں جب چپ چاپ کچن میں چلی گئی اور اپنی سسکیاں برتنوں کے شور میں چھپا لی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور گھر کی تمام تر مشقت اب بھی میرے ہی سر پر تھی۔ زویا تو اب ملکہ بن چکی تھی، اس کا کام صرف آرام کرنا تھا، جبکہ میں صبح صادق سے آدھی رات تک چکی کے پاٹ کی طرح پستی رہتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب زویا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ پورے گھر میں چراغاں تھا، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی اور ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا۔ ارشد تو جیسے اس بچے کے دیوانے ہی ہو گئے تھے۔ وہ دکان سے آتے ہی سیدھا زویا کے کمرے کا رخ کرتے تھے اور گھنٹوں اس معصوم کو گود میں کھلاتے رہتے، وہیں بیٹھے رہتے۔ میں جب دور کھڑی یہ منظر دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا، میرے سجدے طویل تر ہوتے گئے۔ میں آدھی رات کو اٹھ کر جائے نماز پر گر جاتی اور اپنے رب سے سوال کرتی، اے میرے مولا، تو سب جانتا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر یہ محرومی کب تک ہے؟ کیا میری قسمت میں کبھی ماں کہلانا نہیں لکھا؟ میری تڑپ اور میرے آنسو صرف میرا رب جانتا تھا۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھی تھی اور زویا کا بیٹا پاس ہی پنگھوڑے میں لیٹا کھیل رہا تھا۔ میں نے بڑے پیار اور حسرت سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ ساس صاحبہ کہیں سے نمودار ہو گئیں اور بجلی کی تیزی سے وہ بچے کو اٹھا لے گئیں۔ انہوں نے جس حقارت سے مجھے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ چکرا کر بولیں، اپنی یہ کالی نظریں میرے پوتے سے دور رکھو صوبیا۔ تمہیں اولاد نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کے ہنستے بھستے گھر کو نظر لگا دو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری محرومی کا سایہ میرے بچے پر پڑے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے بچے کے سر سے مرچیں وار کر آگ میں جھونک ڈالیں۔ گویا میں کوئی بلا ہوں۔ میں وہیں پتھر کی بن کے رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی کہ جس عورت کو میں نے ماں کا درجہ دیا وہ مجھے نظر لگانے والی قرار دے رہی تھی۔ اس رات میں نے انہیں زویا سے سرگوشی کرتے ہوئے سنا تھا، زویا، اس سے ہوشیار رہا کرو، یہ بانجھ عورتیں دل میں بڑا کینہ رکھتی ہیں، کہیں یہ تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں اسی صدمے میں بستر سے لگ گئی تھی۔ بخار نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی دوران میرے مائکے سے خبر آئی کہ میرے چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ میری ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے ارشد کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے اس کی منتیں کی، ارشد، میرا بھائی اپنی بیٹی مجھے دینے کو تیار ہے، میں نے اس سے بات کر لی ہے، کیوں نہ ہم بھی اپنے گھر کی ویرانی کو ختم کریں، ہم اسے گود لے لیتے ہیں، اس طرح ہمارے گھر کی ویرانی بھی ختم ہو جائے گی اور مجھے جینے کا سہارا مل جائے گا۔ ارشد ایک لمحے کو خاموش ہوئے، شاید ان کا دل پگھل رہا تھا، مگر ساس صاحبہ جیسے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنایا، ہرگز نہیں، ہم کسی غیر کا خون اس گھر میں نہیں پالیں گے، جو اپنا نہیں وہ کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی یتیم خانہ نہیں کھولنا۔ ان کا یہ انکار میرے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس کا نہ کوئی حق ہے اور نہ ہی کوئی ارمان۔ ساس کی تلخ باتوں اور اولاد گود لینے سے انکار نے میرے اندر جیسے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ میں نے اب اللہ کے سوا کسی سے بھی امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت اب جائے نماز پر گزرتا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت میں سکون ڈھونڈتی اور خاموشی سے گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن گھر میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ میرے دیور کی دبئی میں ملازمت لگ گئی۔ میرے دیور کی جب دبئی میں ملازمت لگی، وہ اپنی بیوی زویا اور بچے کو ساتھ لے کر جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جس دن وہ لوگ جا رہے تھے، گھر میں عجیب سی اداسی تھی۔ ارشد کا دل تو جیسے اس بچے میں بسا ہوا تھا۔ وہ اس کی جدائی پر بہت نڈھال تھے۔ شام کو جب وہ سب چلے گئے اور گھر میں ایک ہو کا عالم طاری ہو گیا تو میں کام کاج سے فارغ ہو کر تھکی ہاری جب کمرے میں آ کر بیٹھی تو ارشد بیڈ کی دوسری طرف رخ کیے بیٹھے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے جو ان کے دکھ کا پتہ دے رہے تھے۔
میں جیسے ہی ان کے قریب آ کر بیٹھی انہوں نے مڑ کر دیکھے بغیر ایک ایسا جملہ کہا جس نے میرے وجود کی دھجیاں اڑا ڈالی۔ وہ بولے، کاش صوبیہ تم نے ایک بیٹا یا بیٹی پیدا کی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج اس بچے کے جانے سے گھر کتنا ویران لگ رہا ہے۔ یہ کمی ہمیں کبھی محسوس نہ ہوتی اگر ہمارا اپنا کوئی ہوتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش میں نے وقت رہتے ہوئے دوسری شادی کر لی ہوتی تو شاید اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیتا۔ ان کی یہ بات میرے جلے ہوئے دل پر نمک کی طرح لگی تھی۔ میں نے ضبط کے تمام بندھن توڑتے ہوئے کہا کہ ارشد صاحب، اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، میرے نصیب سے تو رزق آنا تھا جو اللہ نے آپ کو بہت دیا۔ اب اگر آپ کے نصیب میں اولاد کا سکھ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میرا یہ دو ٹوک جواب انہیں ہضم نہ ہوا اور انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری زندگی میں بس ایک یہی کسر باقی رہ گئی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر تشدد کرے۔ شور سن کر ساس صاحبہ بھی دوڑی چلی آئی، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو روکنے کے بجائے میرا گلا پکڑ لیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے بیٹے کو آگے سے جواب دو؟ وہ چلائیں، ارشد نکالو اس بدتمیز اور منحوس عورت کو گھر سے، یہ ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے۔ میں اب بوڑھی ہو رہی تھی، میرے سر کے بال سفید ہو رہے تھے۔ میں اس عمر میں کہاں جاتی؟ میں نے اپنے مانے ہوئے وقار کو بالائے طاق رکھا اور ساس اور شوہر کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے اس بڑھاپے میں بے گھر نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ وہ رات میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے گزار دی۔ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا اور چاند نظر آ گیا۔ ہر طرف دعاؤں کا شور تھا مگر میری تکلیف اپنی انتہا پر تھی۔ میں نے نماز نفل شروع کی، میرے روح کرا رہی تھی۔ میں سجدے میں گری تو جیسے وقت تھم گیا۔ میں تھاڑے مارے رو رہی تھی اور اللہ سے اپنا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ یا اللہ، تو تو رحیم ہے، تو جانتا ہے میں نے اس گھر کو اپنا خون دیا ہے، پھر مجھے یہ ذلت کیوں ملی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ارشد اور گھر والے دور کھڑے میرا یہ دکھ، میرا یہ کرب دیکھ رہے تھے۔ شاید میرے تڑپتے ہوئے سجدے نے اللہ کی رحمت کو جوش میں لا دیا۔ ارشد کا دل پگھل گیا۔ وہ آگے بڑھے اور مجھے سجدے سے اٹھایا۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور بڑی ندامت سے بولے، صوبیہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دینی ہوگی تو وہ ضرور دے گا۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا، میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں۔ ارشد کے لہجے میں وہ نرمی جس کے لیے میں برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ اور پھر اللہ کا وہ معجزہ ہوا جس کی امید دنیا کی نظر میں ختم ہو چکی تھی۔ میں 40 سال کی عمر کو پہنچ رہی تھی جب اللہ نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ ارشد تو جیسے دیوانے ہو گئے۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ مجھے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتے تھے۔ گھر میں ملازمہ رکھ لی گئی مگر خوشیوں کی یہ عمر مختصر نکلی۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہونا تھا اس سے 2 دن پہلے ارشد کا دکان پر کسی سے سخت جھگڑا ہو گیا اور وہ اس ٹینشن کو برداشت نہ کر سکے اور رات کو انہیں دل کا شدید دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ میں اس وقت شدید صدمے میں تھی۔ ابھی تو ہم نے مل کر اپنے بچے کے ساتھ کھیلنا تھا، ابھی تو ہمارے سکھ کے دن شروع ہونے تھے۔ وہ 2 دن بعد جب میرا بیٹا پیدا ہوا جو ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، آج میرا بیٹا 6 سال کا ہے۔ میں نے اسے ہر دوسرے دن اس کے باپ کی قبر پر لے کر جاتی ہوں۔ وہ وہاں جا کر اپنی معصوم آواز میں اپنے باپ کی قبر سے باتیں کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے ارشد اس کے سامنے بیٹھے ہوں، اس کی بات سن رہے ہوں۔ اسے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے اور سکون بھی پاتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے میرا شوہر تو چھین لے لیا تو بدلے میں اس کی نشانی مجھے دے دی۔ میں اپنے بیٹے کی ایسی پرورش کروں گی کہ وہ اپنے باپ کا نام روشن کرے اور لوگ اس کی مثال دیں۔ اس کہانی کے لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی دین ہے جس میں انسان کا اپنا کوئی کمال یا اختیار نہیں ہوتا۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اس لیے انہیں غرور یا دوسروں کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بے اولاد جوڑوں کو طنز و تنشی کا نشانہ بنانا اور ان کی محرومی کو نحوست یا بد نصیبی قرار دینا نہ صرف غیر انسانی فعل ہے بلکہ اللہ کی تقسیم پر
एतराज़ के मुतरादिफ है। किसी के दिल को अपने बातों से चिल्ले करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस रब ने आज आपको नवाजा है वो आजमाइश डालने पर कादर है, वो आपसे छीन भी सकता है। इसलिए दूसरों की महरूमी पर हमदर्दी का हाथ रखें, ना कि तंज के तीर चलाएं। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में अपने राय का इजहार करें। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और आप लोगों के सदक़े अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करे। खुश रहिए, आबाद रहिए।